اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ الحمدللہ سورۃ النساء مکمل ہو چکی ہے اور سورۃ المائدہ کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ تو باقاعدہ آغاز سے پہلے آج کے لیکچر میں ہم اس کا تعارف مختصراً پڑھ لیں گے، تاکہ سورۃ المائدہ جب ہم سٹارٹ کریں ہم پڑھیں تو ہمیں اس کے متعلق بیسک علم ہو کہ المائدہ کا لفظی مطلب کیا ہے اور سورۃ المائدہ کی اندر کیا مضامین ہیں، رب العالمین نے کیا فرمایا، اس کا مختصراً جائزہ بھی لیں گے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے ہم سبق کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے سورۃ المائدہ کا تعارف پڑھنا ہے۔ جو نوٹس بنانے والے بچے ہیں وہ نوٹس میں یہ کی پوائنٹس لکھ لیجئے گا۔ میں نے کی پوائنٹس لکھے ہیں آج کی سلائیڈز میں اور ان کو ایکسپلین میں اپنے طور پر کر دوں گی آپ کی آسانی کے لیے، اور آپ دھیان سے لیکچر کو سنیے گا، اور جس چیز کی سمجھ نہ آئے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کا جواب دے دوں گی۔ تو سورۃ النساء کا جب تعارف شروع کیا تھا اور سورۃ آل عمران، سورۃ البقرہ، تو بالکل اسی طرح آج کے تعارف میں سورۃ المائدہ۔ المائدہ کے لفظی معنی کیا ہے؟ دسترخوان۔ عربی زبان کا لفظ ہے المائدہ، لفظی معنی کیا ہے جی اس کے؟ دسترخوان، ٹھیک ہے۔ اور دسترخوان کا ذکر کیوں ہے یہاں پر؟ کیوں اس سورت کا نام جو ہے وہ دسترخوان کے نام پر رکھا گیا؟ تو دیکھیے جس طرح بیسیکلی ہم نے سورۃ البقرہ کے تعارف میں پڑھا کہ بقرہ کے لفظی معنی گائے کے ہیں، تو اس سورت میں گائے کا واقعہ بیان ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ پھر سورۃ آل عمران کے تعارف میں ہم نے یہ سیکھا کہ حضرت مریم کے خاندان مبارک کے بارے میں بات کی گئی، تو ان کے خاندان کا ذکر تھا جس کی وجہ سے آل عمران یعنی عمران کی اولاد کے بارے میں وہاں اس صورت میں بات ہوئی، اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد سورۃ النساء پڑھی جس میں عورتوں کے بارے میں احکامات زیادہ تھے، جس کی مناسبت سے اس سورہ کا نام نساء رکھا گیا یعنی عورتیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سورہ کا نام دسترخوان اسی وجہ سے ہے کہ اس سورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر ان کی دعا سے غیبی دسترخوان اتارنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان پر غیبی دسترخوان آسمان سے نازل کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس واقعے کا ذکر ہے سورہ میں، اس وجہ سے اس سورہ کو المائدہ کہا جاتا ہے۔ اتنا کلیئر ہے آپ کو؟ آگے چلتے ہیں۔ مدنی سورہ ہے یعنی مدینہ منورہ میں یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی زیادہ تر اکثر آیات جو ہیں وہ 5 اور 7 ہجری کے درمیان نازل ہوئی ہیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ زیادہ تر موسٹلی جو اس کی آیات ہیں وہ 5 ہجری اور 7 ہجری کے درمیان نازل ہوئی ہیں، لیکن آیت جو ہم نے ابھی ابتدا میں انشاءاللہ کل کے لیکچر میں پڑھیں گے، اس آیت کا ایک حصہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ بہت ہی مشہور آیت ہے اور مومنوں کے دلوں کی دھڑکن ہے یہ آیت، اور ایک الگ قسم کا دل کو سکون اترتا ہے جب یہ آیت اور یہ پوری ہسٹری کو ذہن میں ایک دم گھماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی مقام عرفات میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تو اس وقت آپ نے یہ آیت کی بھی تلاوت کی کہ آج تم پر نعمت مکمل کر دی گئی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا گیا اور تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ انشاءاللہ اس کا مفہوم ڈیٹیل جو ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ہی پڑھیں گے آیت کی تفسیر میں۔ بہرحال تو مقام عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ حجۃ الوداع کب ہوا تھا، یعنی کہ 5 اور 7 ہجری کے درمیان موسٹلی آیات تھی، لیکن یہ آیت جو ہے وہ ذرا ہٹ کے نازل ہوئی۔ چلیں مزید تفصیلات کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں جو 16 رکوع ہیں اور 120 آیات ہیں۔ اب اس میں جس مضامین کو ہم پڑھیں گے وہ بیسیکلی کیا ہیں، وہ یہ ہے کہ 18 قسم کے تقریباً احکامات جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے، ہم سیکھیں گے، ہم سمجھیں گے، گو کہ ہمیں اس میں بہت زیادہ معلومات حاصل ہونے والی ہے سورہ میں۔ جیسے کہ رب تعالیٰ نے اس سورت میں جو احکامات نازل ہوئے وہ کسی دوسری سورت میں اتنی قسم کے احکامات اس طرح سے نازل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس میں حرام جانوروں کی تفصیل ہے، ٹھیک ہے، جو فال کھولتے ہیں قسمت کا حال معلوم کرنا، اس کی حرمت کے بارے میں، شکار کے احکامات،
اہل کتاب کا جو ذبیحہ ہے، یعنی جو اہل کتاب نے ذبح کیے ہیں جانور، ان کے مسلمانوں پہ کیا احکامات ہے، کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے وغیرہ، اس کی تفصیلات پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جتنے توہمات ہم میں پائے جاتے ہیں اہل کتاب کے ذبیحہ کو یا ان کے کھانے کو لے کے، ان کے بارے میں بھی ہمیں انشاءاللہ تفصیلات مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ ہمیں طہارت کی تفصیل، چوروں کی سزا، چور چوری کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر احرام کی حالت میں شکار حرام ہونے کا حکم کس طرح سے، کہ احرام اگر باندھ لیا تو پھر شکار نہیں کرنا، کیونکہ حرم امن والی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ بتوں کے نام پر جو چھوڑے ہوئے جانور ہیں ان کے احکامات، وہ جس طرح ہم نے اس میں پیچھے بھی تھوڑا سا ذکر پڑا تھا بحیرہ صاحبہ وغیرہ کا، وہ اونٹنیوں کو کس طرح سے بتوں کے لیے وقف کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے کہ اس دور میں کس طرح سے کیا جاتا تھا، وصیت کے احکام، ٹھیک ہے، اور پھر اس پر گواہی کا حکم، اذان وغیرہ کی تفصیلات، اس کے احکامات وغیرہ، تو یہ سارا کچھ ہم پڑھیں گے اس سورہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں نے مختصراً جو ہے وہ عرض کیا کہ جو مختصر چیزیں ہیں مضامین 18 میں سے، ان کو میں نے شارٹ وے میں ایکسپلین کیا ہے تھوڑا سا، لیکن انشاءاللہ جب ہم سورہ شروع کریں گے تو اس کی ڈیٹیل پر بھی چلے جائیں گے۔ تو اس صرف جو علماء اور محققین ہیں نا، ان کے نزدیک جو ہے نا اس سورہ کی صرف 2 آیات منسوخ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جو ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری جو ہے وہ آیت نمبر 42 ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض مفسرین نے کم و بیش کا ذکر یعنی فرمایا ہے کہ یعنی وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ موسٹلی جو ہے علماء کرام کے نزدیک یہ والی آیات جو ہیں وہ منسوخ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم دوبارہ سے میں یہی چیز دوبارہ رپیٹ کرنے لگی ہوں کہ انشاءاللہ جب ہم ان سورہ پہ کل والے لیکچر میں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، تو ہم دوسری آیت پڑھ لیں گے، اور انشاءاللہ مزید 4-5 لیکچر جب پاس ہوئے تو آیت نمبر 42 بھی پڑھ لیں گے، اور ہم دیکھ لیں گے کہ اس میں اللہ نے کیا احکامات نازل فرمائے اور وہ آج کے دور میں منسوخ کیوں ہے۔ منسوخ کی ڈیفینیشن کیا ہے، یعنی دور حاضر میں یا اس دور میں بھی ایک پہلا حکم آیا، پھر وہ حکم منسوخ ہوا اور اس کو ناسخ کیا کسی اور آیت نے، یعنی اس حکم کی جگہ کوئی اور حکم آ گیا۔ تو یہ مختصراً ڈیٹیل ہے ناسخ اور منسوخ کی، جس کی ہم نے الحمدللہ ڈیٹیل پڑھ بھی لی ہے انٹروڈکشن آف ہولی قرآن میں۔ آگے چلتے ہیں مضامین میں، جو ہے ہم بیسیکلی بات کریں سورہ النساء کی، تو ہم نے اس میں یہودیوں کی تردید کے بارے میں بہت پڑھا۔ جو فرقہ ہے، یہ جو باطل ادیان میں سے ایک انہوں نے مذہب نکال رکھا ہے یہودیوں نے، تو اس کی جو باقاعدہ تردید کی گئی وہ کثرت سے کی گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس سورہ کے اندر سورۃ المائدہ میں عیسائیت کی تردید کی گئی ہے، جس کی ہم ڈیٹیل پڑھیں گے بھی، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز کا پھر خاص خیال رکھا جائے کہ جس طرح پہلے ہم نے پڑھا نا کہ عورت جو ہے اس کو اس کے جو ہیں وہ دیے گئے حقوق دیے گئے، عورت اور مرد کو احکامات دیے گئے، خاص طور پر ہم نے جائیداد کی تقسیم کا پڑھا، ٹھیک ہے، ہم نے بہت سے احکامات پڑھے۔ تو اس صورت میں جو اس صورت کا مضمون ہے وہ کیا ہے کہ پہلے ہم نے جب ایک فیملی کو پڑھا نا، فیملی کیسے بنتی ہے، اس سورہ میں ہم معاشرے کو پڑھیں گے، یعنی معاشرہ کیسے کریٹ ہوتا ہے، بہترین سوسائٹی کیسے بلٹ اپ ہوتی ہے، کیسے تہذیب و تمدن کا اور معاشرے کا آپس میں گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا ذکر ہم اس میں پڑھیں گے، اور ہم سیکھیں گے کہ قرآن کی اس سورہ میں ہمیں کیا پیغامات دیے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو خاص طور پر جس طرح پچھلی سورہ میں یہودیوں کی، عیسائیوں کا بھی ذکر کیا گیا پچھلی صورت میں بھی، اور منافقین کا بھی ذکر کیا گیا 5ویں پارے کے لاسٹ میں، ہم نے منافقین کی کتنی نشانیاں پڑھی وغیرہ وغیرہ۔ تو مسلمانوں کو ایک تو راہ ہدایت کی، جس طرح کے مسلمان دعا کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اس طرح کے احکامات نازل فرمانے میں کہ راہ ہدایت پر مسلمان قائم رہیں، اور اس طرح پچھلی قوموں کے واقعات اور عقائد بتا کے بھی مسلمانوں کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ وہ راہ ہدایت پر رہیں، راہ راست پر رہیں اور گمراہ تو 7 منازل ہیں کل قرآن کریم میں۔ تو بہرحال یہ جو پہلی ہے وہ سورۃ فاتحہ، ٹھیک ہے، دوسری منزل جو ہے وہ سورہ مائدہ سے سٹارٹ ہوتی قرآن کی، تیسری سورہ یونس سے، چوتھی سورہ بنی اسرائیل سے، پانچویں سورۃ الشعراء سے، چھٹی سورۃ الزاریات سے، اور ساتویں سورۃ القوف سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ منزلیں جو ہیں نا جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں، تو یہ صورتیں مبدع ہیں، یعنی ابتدا کرنے والی ان منزلوں کی۔ تو سورۃ المائدہ منزل نمبر 2 کی ابتدا کرنے والی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی یہ شارٹ سا انٹروڈکشن تھا آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں جان بوجھ کر یا جانے میں اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہے تو رب العالمین مجھے اس پہ معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع کی اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔